السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں فاطمہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. مجھے بہت امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. آج صبح ہی ایک ویڈیو ہی دیکھتے ہوئے یہ مائنڈ میں آیا اور میں اس پہ بہت دفعہ شاید پہلے بھی بات کر چکی ہوں. ہمارے پیرنٹس جو اس جنریشن میں اسپیشلی ہیں، یہ شاید پہلے بھی ہوتا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے. یعنی جو ینگ جنریشن ہے اس کے پیرنٹس اعتبار نہیں کرتے کہ میرا بچہ ٹھیک ہے یا میری تربیت ٹھیک ہے، یا اگر یہ کچھ غلطی کرتا ہے تو اس کو میں سنبھالوں یا میں اس کو ایڈمٹ کروں یا اس کو میں سدھارنے کی کوشش کروں. ہماری طرف یہ سسٹم ہے کہ اگر کوئی تیسرا بندہ گلی محلے کا بھی اٹھ کے کہہ دے گا نا کہ آپ کے بچے کے اندر یہ عیب ہے، تو ہماری ماؤں کو، ہمارے باپ، ان کو اعتبار ہوتا ہے پہلے سے کہ ہاں میرا ہی بچہ خراب ہے، ہاں یہ عیب میرے بچے کے اندر ہے، جس کی وجہ سے آپ کا بچہ لائف ٹائم آپ سے دور ہو جاتا ہے. کیسے؟ آپ کو، بچے کو پتا ہے چاہے میں کچھ اچھا کروں یا برا، میرے ماں باپ کو تو مجھ پہ اعتبار ہے نہیں. اب چونکہ ان کو اعتبار نہیں ہے، اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ ان کو نہ بتایا جائے. تو اس کی زندگی کا ہر امپورٹنٹ یا کوئی بھی حادثہ یا کوئی بھی تکلیف اس کو پہنچے گی تو وہ آپ کو بتانے کے بجائے کسی دوست کو بتانا زیادہ پریفر کرے گا جو اس پر ٹرسٹ کرتا ہو، جس کو پتا ہو کہ ہاں اب اچھے خاصے برے بچے کا جو گھر میں پیرنٹس کی نظر میں برا ہوتا ہے، اس کا باہر اس کے دوست بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بہت اچھا ہے، بس اس کے ماں باپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے، اور وہ پھر اپنے دوستوں میں بیٹھ کے تو بات کر لیتا ہے کہ ہاں جی میری لائف میں یہ پرابلم ہے، اس کا میں کیا حل کروں. تو اس کا دوست اس کو کہہ دیتا ہے کہ مجھے تم پہ پورا اعتبار ہے. اتنی سی بات اس کے دوست کی کہنا کہ مجھے تمہارے اوپر اعتبار ہے، اس کی وجہ سے وہ بچہ اس دوست کا غلام ہوتا ہے. پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ جب یہ اعتبار کرتا ہے تو میں اپنی تکلیف اسی کو بتاؤں گا ہمیشہ، اور وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے. اور ماں باپ کا کیا معیار ہے؟ ہمیں اچھے گریڈز چاہیے، ہمیں تمہاری صرف تعریف چاہیے. آپ نے پیدا کیے ہیں نا، آپ تعریف کے بھی اور شکایتوں کے بھی مالک ہیں. یہ کہیں نہیں لکھا کہ بچے کی تعریف آئے گی تبھی آپ اس کو گلے لگائیں گے، اس کی شکایت آئے گی تب بھی گلے لگانا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کا ہے. یہ کہاں کا رول ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ رول نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کو تو ہم 1000 بار سوری بولتے ہیں، 1,00,000 بار بولتے ہیں، وہ بار بار گلے لگا لیتے ہیں. پیرنٹس جگہ ہی نہیں دیتے سوری بولنے کی. باپ ساری زندگی اتنا روڈ ہوتا ہے کہ بچہ کھڑے ہو کے بات نہیں کرتا اس کے ساتھ. اس کو لگتا ہے ابھی تھپڑ پڑ جائے گا میں منہ سے بات باہر نکالوں گا. کیوں آپ لوگ اتنا جاہلانہ رویہ اپنے بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج بہت نرم تھا. کوئی زنا بھی کرتا تھا تو وہ نبی علیہ السلام کو آ کر کھل کے بتا دیتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے نبی ان کو جج نہیں کرتے، ان کے نبی ان کو راہ دکھائیں گے. وہ باپ ہی تھے نا امت کے. تو آپ لوگ اتنے کہاں کے پاکیزہ اترے ہیں زمین پر کہ آپ لوگوں نے بچوں کی جو ہے نا وہ گردنوں میں رسیاں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں. بائی گاڈ مجھے نہیں پتا، پر اسپیشلی پٹھان کلچر میں تو بچوں کو سانپ سونگھ جائے مرنا پسند کریں گے، لیکن اپنے باپ سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے. کسی بھی ٹاپک پہ، کسی بھی ضروری بات کو اپنے باپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بابا ہیں، کیونکہ وہ ابا ہیں، اور ان کے ساتھ ہم صرف اور صرف ایسی بات کریں گے جس کا ہماری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ کے بچے آپ کے نہیں رہیں گے. اعتماد کریں. کسی تیسرے انسان کو اپنے بچوں اور اپنے درمیان میں مت بولنے دیں. کوئی تیسرا بولے اس کی زبان پکڑیں. اپنے بچوں کا اعتماد اتنا بحال کریں کہ وہ اگر کچھ بھی کریں وہ آپ کو بتائیں. آپ کو بتائیں گے، آپ اس چیز کا حل کر سکیں گے. باہر پبلک کو بتائیں گے تو باہر پبلک آپ کے بچوں کو یوز کرے گی. اس چیز کی سینس اگر ماں باپ کو آ جائے کہ باہر لوگ آپ کے بچوں کو استعمال کرتے ہیں تو پھر بہت